السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل ایک میں فلائی کر رہا تھا. بہت عرصے کے بعد میں نے کل و پرسوں فلائی کیا. تو سردیوں میں جب آپ فلائنگ کرتے ہیں نا اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. گرمیوں میں آپ ذرا بازار ہو جاتے ہیں, سردیوں کا ایک اپنا مزہ ہے, چام ہے فلائنگ کا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب بہت ہو گیا اس سے پہلے کہ انسان یعنی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, تو ایک ورلڈ ٹور کیا جائے جہاز کے اوپر اور خود سے. تو اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں اپنی کھرا سچ کی ٹیم کو ساتھ لے کے جاؤں اور جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں پہ ہم ویڈیوز بھی بنائیں, وی لاگز بھی بنائیں, ڈاکیومنٹری بھی کمپلیٹ کریں, ایک پراپر ایک ورلڈ ٹور. تو سب سے پہلا شخص جس کو میں نے اترتے ہی کال کیا, کانٹیکٹ کیا, وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں فخر عالم. کیونکہ فخر عالم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یہ کام کر لیا, بہت سال پہلے کر لیا. تو فخر عالم کو جب میں نے پوچھنا شروع ہوا کچھ سوال, تو وہ آگے سے ایسے ہی انہوں نے ٹرین چلائی ہے جواب کی اپنی اتنی لمبی کہ میں پریشان ہو گیا تھوڑا سا. پھر میں نے کہا کہ میں فخر سے ایڈوائس لوں گا لیکن تھوڑی تھوڑی اور وقفوں میں لوں گا, کیونکہ جو کام مجھے اگلے سال کے اینڈ میں جا کے کہیں کرنا ہے, پلان کر رہا ہوں میں, تو اس میں مہینے میں ایک دفعہ میں فخر سے بات کروں گا, ورنہ وہ اتنی انفارمیشن آ جاتی ہے, اتنی انفارمیشن آ جاتی ہے کہ آدھی پریشان ہوئی. تو فخر عالم کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ میں ان کو جانتا ہوں, جب یہ ایز اے سنگر آئے تھے اور پھر انہوں نے ایک فلم میں ہیرو کا رول کیا اس وقت, ویری گڈ دنیا ویری بیڈ لوگ میں. اور فخر عالم کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کو نہیں جانتے, اس آدمی میں اتنی انرجی ہے ماشاءاللہ, اتنی انرجی ہے, اتنی انرجی ہے کہ یہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, کرسی خود سے چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ فخر عالم کا میں آپ سے تعارف کراتا ہوں. فخر عالم میرے ساتھ ہیں اس وقت دبئی سے. فخر السلام علیکم. السلام علیکم مبشر بھائی, تھینک یو فار دیٹ ونڈرفل انٹروڈکشن. پہلے تو مجھے بتائیے اتنی انرجی آپ لاتے کہاں سے ہے یار؟ بس آئی ڈونٹ نو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کا کرم ہے. اور میرا خیال ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے تو وہ اس کو میرا خیال ہے ایسے ہی رکھنا چاہیے, چارج رکھنا چاہیے. نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, اور جب لیکن آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں کرسی پہ تو مجھے لگتا ہے کرسی چل رہی ہے. ٹرو دیٹ. اچھا جی, آپ کی نقل کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, انسپریشن کہہ لیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ورلڈ ٹور کر رہے ہیں. اور کل جب میں آپ سے ڈیٹیلز لے رہا تھا تو اس میں اس لیے یہ پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور اگر کوئی نوجوان باہر بیٹھے ہیں اور پاکستانی خاص طور پہ, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ بڑی ان اچیویبل بات ہے یا مشکل بات ہے, تو ان کو پتہ ہو کہ مشکل نہیں ہے, یعنی آسان بھی نہیں ہے, لیکن اس میں پریپریشن بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آج جی آپ سے میں یہ شو کر رہا تھا کہ جو ینگ پائلٹس فلائی کرنا چاہتے ہیں, پوری دنیا میں فلائی کرنا چاہتے ہیں, سنگل انجن کریں, ڈبل انجن کریں, ٹوین انجن کریں, ٹربو پراپ کریں, نارمل پراپ کریں, جیٹ کریں, جو اللہ ان کو توفیق دے وہ فلائی کریں, لیکن کریں ضرور. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ مبشر بھائی, بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں, ایک تو بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں دیکھتا ہوں, بات کرتا ہوں نوجوان ایویٹرز سے, تو پتہ نہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی ایویشن کی جو جرنی ہے, جو سفر ہے, وہ نوکری کے ساتھ منسلک ہے. یعنی کہ وہ الٹیمیٹ گول جو ہے وہ ایئر لائن کے لیے فلائی کرنا ہے اور ایک اچھی نوکری حاصل کرنا ہے. ایویشن جو ہے نا, یہ ایک پیشن اورینٹڈ کام ہے. اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ خود اتنے پیشنیٹ ہیں ایویشن کے بارے میں, آپ خود جہاز بھی رکھتے ہیں, آپ کا اپنا جہاز بھی, آپ اس کو فلائی بھی کرتے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ پیشنیٹ کام ہے. اور اگر آپ نوکری کے اس کے ساتھ جائیں گے, مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس فیلڈ میں جائیں گے, تو وہ کوئی زیادہ آئی ڈونٹ نو, مجھے وہ لگتا ہے کہ خیر زندگی میں آپ جو بھی کام کریں اس میں پیشن ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے اندر آپ کی ڈیڈیکیشن اور پیشن اور آپ کا دل جو ہے وہ رضامند ہونا چاہیے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. میری خواہش یہ تھی جب میں نے اپنی سرکم نیویگیشن 2018 میں مکمل کی, تو میری خواہش یہ تھی کہ آنے والے سالوں میں بہت سارے پاکستانی ایویٹرز جو ہیں وہ اس طرف راغب ہوں گے اور وہ بھی یہ اٹیمپٹ کریں گے. یاد رکھیں کہ مجھ سے پہلے جو تھے مبشر بھائی, وہ باپ بیٹا تھے, امریکن پاکستانی باپ بیٹا تھے, سلمان حارث, بابر حارث. آئی نو آئی بدقسمتی نو. سے ان کا کوشچن میں گر گیا تھا بالکل آخری لیگ پہ, اور دونوں اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو لیکن میری خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں. دیکھیں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے, میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کو کلائم کرتا ہے اور اوپر جا کے اپنے ملک کا جھنڈا لگاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟
جب آپ کوئی سپورٹس کھیلتے ہیں قومی لیول پہ، آپ میچ کھیلتے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ یا ویسٹ انڈیز، اس کو جیتنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بڑا اپنے ملک کے لیے کوئی بس ایسی ہم وہ چیز کرتے میچ ہیں کہ ہار اگر بھی جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم انڈیا سے جیتنا چاہیے بس. ہمارا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، آپ سمجھے نہیں ابھی تک ہمیں. دیٹس ٹرو، بٹ آپ سمجھ رہے ہیں دا گلوری، دا پرائڈ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اصل میں جو آدمی اپنے آپ کو پش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں بار بار قرآن مجید میں بھی احکامات دیتا ہے کہ ایکسپلور کرو، ایکسپلور بالکل کرو، سیکھو، تعلیم حاصل کرو. تو ہر چیز کی ایک تعلیم ہوتی ہے، ہر خطے کی ایک تعلیم ہوتی ہے. اب کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، جب میں جی آپ سے بات کر رہا تھا نا تو میں نے سوچا کہ جب میں عام آدمی کو بتاؤں گا جو ایویٹر نہیں ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ گلوبل ٹرپ ہوتا کیا ہے. فار انسٹنس دنیا میں اگر 208 ممالک ہیں یا 210 ممالک ہیں تو سب پہ تو نہیں جایا جا سکتا. تو وہ آپ کا کیسا ٹور ہوتا ہے کہ جو کوالیفائی کرتا ہے ٹو بی کالڈ اے ورلڈ ٹور، وہ بتائیے. اس کا جو ایگزیکٹ ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں سرکم نیویگیشن. یعنی کہ جو سیارہ ہے ہمارا، زمین کا جو سیارہ ہے ایک گیند کی طرح ہے، تو اس کا جو سرکمفرنس ہے اس کو پورے کو آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے. اب کیونکہ ایویشن کی یا کسی بھی سرکم نیویگیشن کی لمیٹیشن ہوتی ہے، آپ گاڑی پہ بھی سرکم نیویگیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ سمندر نہیں پار کر سکتے. تو گاڑی کو آپ جو ہے وہ ایک بحری جہاز پہ رکھ کے لے کر جائیں گے دوسری طرف. اگر آپ شپ لے کے یا بوٹ لے کے یاٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ سمندری راستوں سے جائیں گے، تو وہ اس کے اپنے اپنے روٹس ہوتے ہیں. تو اس کو گلوبل سرکم نیویگیشن کو، یعنی کہ ہمارا سیارہ زمین ہے اس کا مکمل چکر لگانے کی کچھ لوازمات ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 26,400 ناٹیکل مائل کا سفر پورا کرنا ہے، یعنی کہ تقریباً لگ بھگ 50,000 کلومیٹر. کیونکہ جو ہماری سیارے کا سرکمفرنس ہے وہ 50,000 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے ایک تو 50,000 کلومیٹر یعنی کہ 26,400 ناٹیکل مائل کا سفر جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا. ایک تو آپ کے اوپر یہ ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا آپ کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ہر ٹائم زون سے گزرنا ہوتا ہے. پوری دنیا پہ سیارے پہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہے. اگر اس وقت ہم لوگ دوپہر کے وقت یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں رات کا وقت ہے. سو ہر ٹائم زون سے گزرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو اکویٹر ہے، یعنی کہ وہ لائن جو کہ بالکل ہمارے سیارے کے بیچ میں سے گزرتی ہے، اس لائن کو آپ نے 2 دفعہ کراس کرنا ہے، یا اوپر سے نارتھ سے ساؤتھ آ کے ساؤتھ سے پھر نارتھ جانا ہے، اس لائن کے اوپر سے جانا ہے. اکویٹر کو آپ نے کراس کرنا ہے. اور آخری اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جو ہے، ایک ڈیٹ لائن ہوتی ہے جو کہ رشیا اور امریکہ کے بیچ میں الاسکا بیرنگ اسٹریٹ کے اوپر سے گزرتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جائیں تو اچانک پورا کیلنڈر ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، یا واپس چلے جائیں تو ایک دن واپس ریپیٹ ہوتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس راؤٹ سے جا رہے ہیں. کیونکہ میرا ایسٹرنلی ڈپارچر تھا تو میں نے ایک دن دوبارہ زندگی میں ایک ایکسٹرا ڈے حاصل کر لیا. یہ تو 4 میجر لوازمات ہیں گلوبل سرکم نیویگیشن کے، یعنی کہ اپنے سیارے زمین کے مکمل چکر کرنے کے لیے. دوسری جو ایویشن میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس اکوپمنٹ کو استعمال کریں گے، یعنی کہ جس جہاز کو استعمال کریں گے وہی جہاز آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے. آپ آدھے رستے میں اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار وہ میں 92 کی کرولا میں نکلا تھا سفید رنگ کی، وہ خراب ہوگی تو پشاور سے آگے میں نے 92 کی کرولا لے لی لال رنگ کی ایک اور دوست کی اور اس پہ چلا گیا. وہ ایکسپٹ نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو بی دا سیم پیس آف اکوپمنٹ جو آپ یوز کرتے ہیں. اور آخری اس کے اندر جو ضروری ہے چیز وہ یہ ہے کہ جس ایئرپورٹ سے آپ نے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے اسی ایئرپورٹ پہ آ کے آپ کو اپنا سفر جو ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کے لوازمات ہیں. اس کو کہتے ہیں گلوبل آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ میں نے سر سینٹ پیٹس فلوریڈا سے شروع کیا تھا. سینٹ پیٹرسبرگ فلوریڈا، ٹیمپا. کیونکہ آپ کا الفا پاپا نہیں نا تھا آپ کا کال سائن جو تھا. یہ بدقسمتی کی بات ہے مبشر بھی، آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو الفا پیپا رجسٹرڈ جہاز ہیں ان کو پرمیشن دینا، اوور فلائی پرمٹس، انٹرنیشنل اوور فلائی پرمٹس، لینڈنگ پرمٹس، انشورنس بڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور انشورنس کا بھی بڑا وہ ایشو ہو جاتا ہے. نومبر رجسٹرڈ جہاز دبئی نہیں جانے دیتا ہمارے تو جہازوں کو. جی نومبر رجسٹرڈ جہاز جو ہیں جو امریکہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان کو اگین ان کو بتاتے چلیں کہ جس طرح آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ رجسٹر ہوتی ہے، تو جس طرح مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو اگر اس میں کوئٹہ کی نمبر پلیٹ لگ جائے تو اس کو آپ سمجھ رہے ہیں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یار گاڑی تو کوئٹہ رجسٹرڈ ہے. کوئٹہ کے جلسے کی بڑی ویلیو ہے جو آج ہو رہا ہے. بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں، سوری کوئٹہ کے جلسے کی بہت ویلیو ہے، گاڑی کی نہیں ہے.
اچھا میں بالکل ہی عجیب آپ نے مجھے آن سائٹ پہ فیلڈ لگا کے آف کور ڈرائیو مار دی کیا کرے یار، باز تو نہیں آنا نا. تو anyway، تو تو گاڑیاں جس طرح رجسٹر ہوتی ہیں اس طرح جہاز رجسٹر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی بات درست ہے مبشر بھائی کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے الفا پاپا رجسٹرڈ جہاز ہیں، اے پی رجسٹریشن پاکستانی جہازوں کی ہوتی ہے، وہ ان کو دنیا میں ہر جگہ اتنے آرام سے اتنی آسانی سے ایکسس حاصل نہیں ہوتا. دیٹس ریئلی سیڈ. اچھا مجھے فخر یہ بتائیں کہ آپ نے تو کیا 23 دن میں کیا نا یہ سارا کچھ، جی سر. اور سنگل انجن پہ. جی سنگل انجن ٹربو تو پراپ. آپ ٹربو پراپ پہ تو آپ کا الٹیٹیوڈ آپ نے یوزول کس الٹیٹیوڈ پہ آپ نے فلائی کیا؟ سو بیکاز ایسٹرنلی ڈپارچر تھا میرا، تو ایسٹرن آپ کو پتا ہے جتنی ایسٹرن ایسٹ باؤنڈ فلائٹس ہوتی ہیں ان کو آڈ نمبر دیا جاتا ہے، ہاں اور جتنی ویسٹ باؤنڈ ایون دیا جاتا ہے. ایون. تو مجھے آڈ نمبر تھا، تو میرے پاس مسلسل میں 29,000 اور 27,000 یہ دو ایلٹیٹیوڈ سے جس کے اوپر میں کروز کر رہا تھا تھرو آؤٹ 29,000 اینڈ 27,000 تو اس میں آپ کو فیٹ. ویٹ وغیرہ کا نہیں فرق پڑتا کہ شروع میں آپ تھوڑے پہ کریں اور پھر آپ ایک گھنٹے کے بعد اوپر جائیں؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں. جہاز جو ہے وہ کلائم آؤٹ کرتا ہے سیدھا. میں نے ایک جگہ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویدر کی وجہ سے جب ہم نکلے پیدرو پلواس سے، تو الٹے ہاتھ پہ چونکہ اس کے بہت سارے پرانے والکینوز اور پہاڑیاں موجود ہیں اور ویدر جو تھا بڑا ہیزی تھا، تو میں نے جب ٹیک آف کیا کیونکہ مجھے کلیئرنس مل گئی تھی اسٹریٹ اوے ٹو کلائم ٹو کروزنگ ایلٹیٹیوڈ اپنے وے پوائنٹ کے سے پہلے ہی، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو کلائم میں ڈال دیا. تو میں 2200 فٹ پر منٹ پہ کلائم کر رہا تھا جہاز کو. So it climbs really fast. It was really good. Pressurized cabin تھا. It went without any problems. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے کیا 23 ڈیز میں، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کو مینٹل کیس نہیں ہوں، میں نے 23 دن میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. میں نے کم از کم 35 دن میں کرنا ہے، کیونکہ میں دنیا میں مختلف جگہوں پہ رکنا بھی چاہتا ہوں یار، وہاں پہ رات کو کھانا بھی کھانا چاہتا ہوں، کہیں پہ رک کے کافی پیتا ہے آدمی، کہیں پہ آدمی سڑکوں پہ اپنا لوگوں کو دیکھتا ہے. میں نے کوئی فٹیگ تو نہیں لی کہ میں وہ نیو خان روڈ رنر تو نہیں چلا رہا کہ چلائی جاؤں صبح اٹھوں پھر آنکھیں کھولوں اور ابھی دوبارہ جانا ہے. اچھا میرے پہ مجبوری یہ تھی کہ مجھے جہاز جو تھا وہ جن کا جہاز تھا وہ مجھے ملا تھا ٹوٹل 30 دن کے لیے، اور اس 30 دن میں میری کوشش یہ تھی کہ میں نے جو جہاز واپس 30 ڈیز میں نے لیز کیا ہوا تھا، کرایہ پہ لیا ہوا تھا نا 30 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے. تو میرا یہ تھا کہ میں اوور نہ کروں، کیونکہ وہ خرچہ ہوتا اگر زیادہ دن کہیں رک جاتا جہاز، اور ڈبل خرچہ ہوتا ہے چونکہ لیز کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ پھر آورلی چارج ہونا شروع ہو جاتا مجھے. اور دوسرا ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ویدر جو میں نے، چونکہ اگر آپ دیکھیں میں نے ڈپارچر لیا تھا 10 اکتوبر 2018 کو، اور اکتوبر نومبر کی جو ونڈو ہے نا وہ آگے اچانک جو ہے نا ویدر بڑی تیزی سے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسپیشلی یہ جتنے ہمارے الاسکا، رشیا، کینیڈا والی جو فلائنگ تھی. تو اس لیے مجھے جو تھا میں ذرا I wanted to beat the weather، and میں اس میں دیکھ لیں آپ کے میرے پولر ریٹنگ نہیں آپ کو چاہیے ہوتی؟ نہیں سر، there is no requirement for a polar rating. That's not correct. That is not میرے correct. پاس Polar تو نہیں rating ہے. کر رہے ہیں پولر سرکم نیویگیشن آپ کریں، یا آپ بالکل پولر ریجنس کے اندر سے فلائی کریں، چونکہ وہاں پہ نیویگیشن کے بہت بڑے ایشوز آ جاتے ہیں. آپ کے کمپس وغیرہ نہیں چلیں گے، کچھ بھی نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے، یو لوز نیویگیشن. یو ہیو ٹو دین بیٹے آپ اس میں کیا کہتے ہیں سورج کو دیکھ کے اور یہ وہ کر کے، اور سورج بھی چونکہ وہ ایک ہی پوزیشن پہ رہتا ہے تو سب اس کو آپ ہولڈ کرتے ہیں ایک جگہ پہ، بٹ وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ اسپیسیفکلی پولر سرکم نیویگیشن کریں. سو گویا سرکم نیویگیشن کے بھی دو ہیں، ایک تو آپ جو اکویٹر کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے پولر نیویگیشن، نارتھ پول سے ساؤتھ پول سے ہو کے واپس نارتھ پول کے اوپر سے گزرتے ہیں. سو دوز آر ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف سرکم نیویگیشن. اچھا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آئے نارتھ پول سے آپ ساؤتھ پول پہ آتے ہیں تو آپ اس کا روٹ کیسے بناتے ہیں یار یہ ساری چیزوں کا؟ سو جو پولر سرکم نیویگیشن، چونکہ میں اس میں اسٹڈی کر رہا ہوں، اور میرے ایک دوست ہیں لاس اینجلس میں، انہوں نے ابھی ٹوین انجن کے اوپر کمانڈر 1000 کے اوپر ابھی پولر سرکم نیویگیشن ختم کیا ہے بائی دا نیم آف سٹیزن آف دا ورلڈ کے نام سے. اور میری ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پولر کراسنگ جو ہے وہ سب سے ٹرکی ہوتی ہے نیویگیشن کی وجہ سے. اس کا انہوں نے جو روٹ بنایا، انہوں نے وہ شروع ہوئے لاس اینجلس سے ساؤتھ امریکہ کی طرف گئے، ساؤتھ امریکہ برازیل بالکل نیچے ساؤتھ امریکن ٹپ پہ گئے، وہاں سے پھر وہ جو سائنٹیفک ریسرچ بیسز ہے وہاں پہ ٹپا کھاتے ہوئے ساؤتھ پول سے واپس پیچھے کی طرف آئے
اور پھر انہوں نے آسٹریلیا نیوزی لینڈ وہ والا سارا راؤٹ لیتے ہوئے پھر واپس اوپر نارتھ پول کی طرف آئے, رشیا جاپان جو میرا والا راؤٹ تھا بیرنگ اسٹریٹ, اور وہاں سے کر کے پھر الاسکا سے نیچے کی طرف اترے. تو انہوں نے اس طرح اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. سو دیر آر ڈفرنٹ راؤٹس دیٹ آر اویلیبل دیٹ یو کین یوز. نان ایویٹر کویشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں میں لوگوں کے لیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. برموڈا ٹرائنگل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں برمیوڈا ٹرائنگل کے بارے میں جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر میگنیٹک ویریشن اس نوعیت کی ہے کہ جو میگنیٹک کمپس ہے وہ آپ کو ایک وہ غلط ہیڈنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اچانک آپ کو نارتھ دکھاتے دکھاتے آپ کو کمپس گھوم جائے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ نارتھ نہیں آپ ساؤتھ جا رہے ہیں, تو آپ جہاز گھما دیں گے کہ یار میں نے تو نارتھ جانا ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ اکثر لوگ وہاں پر جو ہیں وہ ایندھن ویندھن ان کا ختم ہو جاتا ہے اور جہاز پانی میں گر جاتا ہے. چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور ہاں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ کمپس ان کو بار بار غلط ریڈنگ دے رہا ہوتا ہے. یہ تو ہے ٹیکنیکل ایکسپلینیشن. پھر اس کی مت ہے بہت ساری, کوئی کہتا ہے کہ جی وہاں پر کچھ ہے, کوئی آسیب ہے, کچھ یہ ہے وہ ہے. تو میں نے تو نہیں کی فلائنگ برموڈا ٹرائنگل کے اوپر سے, نہ میرا کوئی ارادہ ہے کرنے کا. بائی دا وے وہاں شپس اور سب مرینز بھی بہت کریش ہوئی ہیں. جی اگین وہی والی بات ہے نا مبشر بھائی کہ اگر آپ کے پاس نیویگیشن نہیں ہے تو ایٹ سم پوائنٹ یو آر گوئنگ ٹو لوز یور یو گوئنگ ٹو اینڈ اپ وتھ فیول. آپ کا غائب ہو جائے گا, فیول نہیں ہوگا, تو دین یو ول بی ان ٹربل. فخر عالم, آپ کا تو نام ایسا ہے کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, تو آپ کی والدہ نے بڑا سوچ کے رکھا ہے آپ کا نام, میں آپ کو یہ بتاؤں. اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس نام سے آپ کو باقی پورا عالم دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں آپ کا نام ہوگا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا نام آپ کی والدہ نے ایسا رکھا کہ اٹ سوٹس یو ناؤ. اس میں والدہ اور والد صاحب کا دونوں کا کلیش تھا نام کے اوپر, جو مجھے بتایا جاتا ہے. ایونچولی میری جو دادی تھیں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہر یہ گھر فخر میں عالم جو ہے عورت کی ہی جیت ہوتی ہے بائی دا وے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. جیت عورت کی ہونی ہے, چاہے ماں ہو, چاہے دادی ہو, چاہے نانی ہو, چاہے جو مرضی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لائک یو, میں چاہتا ہوں کہ پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہو اور وہ اس کو ڈاکیومنٹ کرے, ہر چیز کو, ہر لیگ کو, ہر اسٹریچ کو, ہر کلچر کو, ہر کوزین کو جو ہم دیکھیں, ہر سڑک کو وہاں پہ, ہر یعنی ایریل پاتھ وے کو, اینڈ تاکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے اور ینگ ایویٹرز کو پتہ چلے کہ واٹ آر دی امپیڈمنٹس, واٹ آر دا روڈ بلاکس, اینڈ واٹ آر دی ناٹ سو ڈیفیکلٹ تھنگس. ایبسولوٹلی مبشر بھائی, پہلی بات تو ہے کہ مجھے دلی طور پہ اتنی خوشی ہوئی کل جب آپ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. I was elated. I'm so happy کہ آپ یہ کرنے لگے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو آپ, چونکہ آپ پورا ٹائم, آپ کا اپنا جہاز ہے الحمدللہ, آپ اپنا ٹائم لیں گے, ایک ایک جگہ کو رکیں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کو ابزارو کریں گے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بہتر ایڈونچر انسان کی زندگی میں بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس سیارے پہ پروردگار نے ہمارے سیارے پہ اتنی نعمتیں اور اتنی خوبصورت جگہیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہیں پہ آپ کو سن سیٹ ملے گا, کہیں پہ آپ کو لینڈنگ پہ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد کی جو لینڈسکیپ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا. اور آپ جو کرنے لگے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ کاش کہ میں کر سکتا, بٹ آئی تھنک اٹس جسٹ دا گریٹسٹ شو دیٹ یو ول پٹ آن, کہ اگر آپ کلچر, کوزین, لوگ, جگہ, ان چیزوں کو کیپچر کر سکیں اور آپ کی کھرا سچ کی ٹیم اس کو پوری کرے, یہ ایک فینومینل پروڈکشن ہوگی. مطلب دس از اے فینومینل پروڈکشن. اور جب آپ یہ کریں گے, میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں بشر بھائی, آپ بڑے بھائی ہیں, زیادہ ایکسپیرینس ہے ہر چیز میں, اس چیز میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں, جب آپ یہ ختم کریں گے نا اپنا سفر, you would be a different person. Your perspective about life, about our planet would be a different perspective altogether. I have an idea کیونکہ there are many other things that I have done جو عام آدمی کو نہیں پتا. آپ کو پتا میرے پاس اسپیڈ بوٹ لائسنس بھی ہے, آپ کو پتا میں نے ڈیپ سی ڈائیونگ بھی کی ہوئی ہے, تو میں نے کافی ایکسپلور کیا لائف کو, تو اللہ کا شکر ہے ان معاملوں پہ. یعنی جو ڈر جاتا ہے بس وہ رہ جاتا ہے. بٹ دیر از ون تھنگ آئی وانٹ ٹو, اب نیکسٹ ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ کروں گا کیونکہ آج وقت کی کمی ہے, اور وہ یہ کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ کس طرح پول ان کر کے پوری دنیا کا ٹرپ لگا سکتے ہیں, ایک سنگل انجن کو کیسے وہ لیز کر سکتے ہیں, اور ایک نہیں بلکہ 4 لوگ اگر ایک ساتھ کریں تو اس میں کاسٹ جو ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہو جائے گی, بہت کم ہو جائے گی. اور بٹ وی مسٹ انکریج دا یوتھ اینڈ دا ینگسٹرز ٹو کم فارورڈ اینڈ ڈو اٹ. Absolutely, absolutely.
زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان میں، ایک تو ہمارے لوگوں میں ایڈونچر اسپرٹ بہت ہے، صرف یہ کہ ہمیں مواقع نہیں ملتے. ابھی آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، اسپیڈ بوٹ لائسنس آپ کے پاس ہے، اسکوبا ڈائیونگ آپ نے کی ہوئی ہے، دیز آر ایکسٹرا آرڈنری تھنگز، ایڈونچر، لیکن یہ پاکستان میں مواقع نہیں ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پاس. تو اگر ہم کسی طریقے سے یہ ماحول کریٹ کر دیں کہ پاکستانی ماؤنٹینئرز کو بڑے بڑے سمٹس مکمل کرنے کا موقع دیا جائے، ہمارے لوگوں کو دوسرے ایڈونچر سپورٹس کی طرف جو ہے راغب کرنے کے لیے یا ان کو فلرش کرنے کے لیے اپرچونٹیز ان کے لیے کریٹ کیے جائیں، آئی تھنک اٹ از اے فینومینل تھنگ. اینڈ یس، پسٹن انجن، سنگل انجن کے اوپر یہی جو پورا ٹور ہے، یہ آپ انڈر $120,000 کر سکتے ہیں پورا. $1,20,000 $1,25,000 تو اگر آپ کی 4 بات بہت لوگ اچھی. اس میں بیٹھے ہوں 172 جی پہ جی. یا 182 پہ، آر جی اگر لے لیں تو بہتر ہے نا، ریٹریکٹیبل گیئر والا. اچھا، بکاز کہ اگر آپ آر جی میں یا اس میں رہیں گے 172 یا 182 میں، تو اس میں ایشو یہ ہوگا کہ آپ کو فیری ٹینک لگانا پڑے گا، تو پچھلی 2 سیٹیں آپ کی جو ہے ہاں وہ وہ چلی جائیں گی. تو دو تو کر سکتے ہیں نا پھر بھی اس میں. 2 لوگ کر سکتے ہیں، 2 لوگ آرام سے کر سکتے ہیں اس کے اندر. بالکل. بٹ اینی وے فخر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور میں کل دوبارہ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اینڈ دے ور ویری ایکسائٹنگ. اور تھینک یو سر. جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مزید پروازوں کا متحمل کرے. تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ آمین. سنے تھے فخر تھینک یو عالم مبشر کی بھائی، باتیں. ریئلی ٹرولی آنرڈ ٹو بی آن یور شو. تھینک یو ویری مچ. گریٹفل. اور آپ نے اس پہ کوئی رائے دینی ہے، کامنٹ دینی ہے تو ضرور دے نیچے. اور کوئی سوال پوچھنا ہے فخر سے تو ضرور پوچھیں. نیکسٹ ٹائم جب یہ آئیں گے تو میں ان سے وہ آپ کا سوال پوچھوں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.